ہاتھ میں کیمرہ ہے اور وہ انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ تھوڑا مسکرائیں، تھوڑا اور پرفیکٹ۔ اس کے سامنے دولہا دلہن انسٹرکشنز فالو کرتے ہوئے ایسے پوز بنا رہے ہیں جیسے کوئی رومانٹک مووی سین شوٹ کیا جا رہا ہو۔ پیچھے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں اور کسی کو کوئی انکنوینئنس فیل نہیں ہو رہی، سب نارمل لگ رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ سب کچھ نارمل ہے؟ انفارچونیٹلی آج کل شادیوں میں سارا زور ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کے بغیر بھی شادی ایک ونڈرفل ویڈنگ سیریمنی ہو سکتی ہے، لیکن ایک میرج سیریمنی اب ایک فیشن شوٹ اور ایون گلیمرائز بنتی چلی جا رہی ہے، جس میں دولہا دلہن کو ایک اسٹائلش ہیرو اور ہیروئن بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے اس میں حرج کیا ہے بھائی، نارمل ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اب غیر محرم نہیں ہیں۔ تو بھائی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھلے غیر محرم نہیں، لیکن کیمرہ مین، ویڈیو ایڈیٹر اور شادی ہائی لائٹس کو سوشل میڈیا پر دیکھنے والے تو غیر محرم ہے نا۔ لیکن ان باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جو حیا کرنے والا ہو، کیونکہ ان باتوں کا تعلق حیا سے ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کی ایسی شادی ہائی لائٹس ہمیں کیسے نارمل لگ سکتی ہیں؟ نکاح ایک اچھا عمل ہے، ایک نیک عمل ہے۔ اس مبارک اوکیزن پر ایسے کام نہ کریں جن کی اجازت نہ ہمارا کلچر دیتا ہے اور نہ ہی مذہب۔ یاد رکھیں، آپ کیمرے کا اینگل تو بدل سکتے ہیں، شریعت نہیں۔ حیا نہ ہونا، یہ عادت، یہ وص، یہ اس نعمت کا چلا جانا کس قدر اس کی ہلاکتیں ہیں، آئیے اس کی ایک میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ جب اس سے حیا چھین لی جاتی ہے تو اسے عناد پرست ہی پائے گا۔ پھر جب تو اسے عناد پرست مبغوث پائے تو جان لے کہ اس سے امانت چھین لی گئی ہے۔ تو جب اس سے امانت چھین لی گئی تو اسے بد دیانت، بد اعتماد پائے گا۔ پھر جب تو اسے بد دیانت اور بد اعتماد پائے تو اس سے رحمت کھینچ لی جاتی ہے۔ جب رحمت بھی کھینچ لی گئی تو اسے مردود و ملعون پائے گا۔ اب جب تو اسے مردود و ملعون پائے تو اس سے اسلام کا کلاوہ بھی اتار لیا گیا۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ ارشاد یاد دلا دوں، جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے۔ ہمارے یہاں حیا کا صحیح تاثر آ جائے تو کیا آپ کو لگے گا کہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے ہوں گی؟ اگر حیا کا صحیح معنی میں دورہ آ جائے تو آپ کو لگے گا ماہ رمضان جیسے مہینے میں لوگ یوں روزے چھوڑنے والے بن جائیں گے، یوں راتوں کو مطلب گناہ کرے، دین کو گناہ کرے اور اپنے روزوں کو یہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں میں گزاریں گے؟ بات وہی ہے، جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے۔ بے پردہ، اس کے اپنے گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، مگر اس مسلمان کی غیرت جوش نہیں کھاتی کہ کم از کم کچھ نصیحت ہی کر دے، سمجھائی دے کہ تم کیوں بے پردگی کر رہی ہو۔ ایک وقت تھا، ایک قاضی کی عدالت میں ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا، جس کا شوہر اس کو مہر نہیں دے رہا تھا۔ قاضی کے سامنے عورت بھی عدالت میں، تو عورت نے گواہ پیش کیے، تو گواہوں نے کہا کہ اس کو بولو کہ اپنا چہرہ دکھائے تو ہم پہچانے کہ ہم نے اسی کے گواہ تھے۔ تو قاضی نے کہا کہ اب چہرہ دکھاؤ۔ بعض صورتیں ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھنے کی، وہ عورت جو تھی، اب اس کے جو ہاتھ تھے نا وہ کانپ رہے تھے نا، کہ وہ چاہتی نہیں تھی کہ میرا چہرہ میرے شوہر کے سوا کوئی غیر مرد دیکھے۔ غیرت مند شوہر وہاں سے آواز لگاتا ہے کہ قاضی صاحب، میں اپنی بیوی کا مہر دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو بے پردہ نہیں ہونا، اس کو بے پردہ مت کرے، مجھے بھی گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ میرا شوہر اتنا غیرت مند ہے کہ اس کو یہی گوارا نہیں کہ میرے چہرے کو کوئی غیر مرد دیکھے، تو اس نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب میرا شوہر اتنا غیرت مند ہے، میں اس سے مہر لے کر کیا کروں گی؟ میں نے اس کو اپنا مہر معاف کر دیا۔ یہ پہلے ایسا دور تھا، شوہر غیرت مند تھے، آج معذرت کے ساتھ بے غیرتی ہے، اپنی بیوی کو بے پردہ گھماتے ہیں، سمجھاتے بھی نہیں ہیں۔ آدمی قدرت پر سمجھائے، دل رنجیدہ ہو، سمجھاتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، مگر پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا تو ایک الگ کیس ہے۔ لیکن پہلے تو یہ کہ مرد کی عقل سے پردہ ہٹے گا تو اس کی عورت پردہ کرے گی نا، اور ابھی تو ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، کئی برس گزر گئے یہ ہو رہا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے، بے پردگی کی وجہ سے آج کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں،
कूड़े के ढेर पर एक एक दिन का चंद चंद घंटों के बच्चे पड़े हुए मिलते हैं, जानवर उन्हें नोच रहे होते हैं। ये सब बेपर्दगी का तोहफा है। मुझे तो इन औरतों पर हैरत है कि जो मर्द इन्हें बेपर्दा देखना चाहते हैं और उसके लिए तरह तरह की चिकनी चिपड़ी बातें करते हैं और उनकी बातों में आकर वो उनको इंडोर्स करती हैं, वो बेपर्दा नजर आती हैं। अरे मेरी इस्लामी बहनों, तुम इस मर्द की चालाकी और इसकी हवस को समझो, ये तुम्हें बेपर्दा देखना चाहता है। आप बोलो नहीं जनाब मैं बहन समझ के देखता हूं। क्या बहन समझ के देखते हो? घर में बहन है ना, देखो उसको। मैं माँ समझ के देखता तो है ना घर में माँ, देखो इसको। घर में माँ को देखने की फुर्सत नहीं है, दूसरों को मेरी माँ समान है, मेरी बहन जैसी है, मेरी माँ जैसी है। ये सारी बहन जैसी माँ जैसी तुमको ऐसे मिलती है? कभी बोला ये मेरे चचा जैसा है, ये मेरा भाई जैसा है, ये मेरे दादा जैसा है, ये मेरे नाना जैसा है? तुमको मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं मिलती, सारी दिलचस्पी तुमको औरतों में मिलती है। ये सब शैतान की शरारत है जिसे हमें समझना है मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, और हमें मिलकर इस बेपर्दगी का और इस बेशर्मी और बेहयाई का मुकाबला करना है गैरत ईमानी और जोश ईमानी के साथ। उसके लिए हम पहले खुद को तो रोकें। हमारी मोबाइल में आने वाली एक औरत की तस्वीर से हम अपनी आंखें नहीं बचा सकते, एक औरत की मूवी से हम अपनी आंखें नहीं बचा सकते, टीवी पर आने वाली बेपर्दा औरतों से हम खुद को अपने घर को नहीं बचा सकते। घर में फिल्में ड्रामे गाने बाजे माँ बहनों के साथ बैठकर तो कौम देख रही है। अल्लाह की पनाह। तो अल्लाह हम सबको सही मायनों में गैरत ईमानी जोश ईमानी अता फरमाए और हमें अल्लाह करीम अपनी नफ्स पर काबू अता फरमाए।